السلام علیکم ناظرین، سورہ کوثر جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کو ہمیشہ رہنے والی اور بہت زیادہ بھلائی کا یقین دلایا، جس کو اللہ پاک نے ان کے لیے انتخاب کیا تھا۔ سورہ کوثر کیوں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر انہیں تسلی دینے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ پیغمبر اسلام کی پہلی شادی سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی بیٹا بچ نہ سکا۔ عربوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر مایوس کرنا شروع کر دیا کہ ان کا تعلق چھوٹ گیا ہے اور ان کا نام ابتار رکھا، جس کا مطلب کٹ جانا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے کر تکلیف پہنچانا شروع ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیا۔ نہر کوثر کی سورۃ کوثر نازل کر کے بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار برکتیں ہوں گی، اور جب تک دنیا موجود نہ ہو وہ آپ کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ سورہ کوثر میں الکوثر سے کیا مراد ہے؟ سورہ کوثر میں الکوثر سے کیا مراد ہے؟ الکوثر کا مطلب عربی میں کثرت ہے اور یہ جنت میں دریا کا نام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا اور ایک دریا کے پاس پہنچا جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بہتے ہوئے پانی میں ڈالا اور معلوم ہوا کہ یہ کستوری کی سب سے طاقتور خوشبو ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد۔ حوض کوثر۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کو قیامت کے دن جنت میں حوض کوثر سے پانی ملے گا۔ دشمنوں سے حفاظت۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہیں تو اپنے دشمنوں سے اللہ کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا ہے کہ ان کے دشمن کبھی بھی ان کے کاموں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ خوشحالی اور دولت۔ اگر آپ غربت میں مبتلا ہیں اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اللہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ بے شک روزانہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے لیے دولت کے تمام ذرائع کھل جائیں گے۔ صرف دولت بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ چوری اور دشمنوں سے بھی بچائے گا۔ بیماری سے حفاظت۔ سورہ کوثر آپ کو جسمانی ہو یا ذہنی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ خواہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ بحیثیت مسلمان ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے خواہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو۔ جو شخص اسی نیت سے سورہ کوثر پڑھے گا، اگر اللہ پاک نے چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور نصیب ہوگا۔ خواہشات کی تکمیل۔ اگر آپ اپنی صحیح خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ نئے جنم کو زندہ سلامت رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ زندہ نہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ سورہ کوثر کے حقائق۔ سورہ کوثر کتنی لمبی ہے؟ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور 3 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ کوثر کون سا باب ہے؟ سورہ کوثر قرآن مجید کے آخری جز یا پارے میں قرآن کا 108واں باب ہے۔ سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ یہ سورت ہجرت مدینہ سے پہلے اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور مکہ کے باشندوں کی طرف سے ظلم و ستم اور مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ سورہ کوثر کا اصل مضمون کیا ہے؟ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بیٹے کی وفات پر تسلی دینے اور انہیں یقین دلانے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ آپ کا محدود روحانی کثرت سے نوازا گیا ہے۔ سورہ کوثر میں کیا سبق ہے؟ قرآن مجید کی ہر سورت کے مخصوص اسباق ہیں۔ سورہ کوثر میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی نہیں چھوڑتا اور ان کی مسلسل حمایت کرتا ہے، خاص طور پر جب اس کے دشمن ان کو پریشان کرنے لگے اور ان کی توہین کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے الکوثر کو عطا فرمایا۔ سورہ کوثر کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دریائے کوثر سے نوازا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الکوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ الکوثر ایک دریا ہے جس کا میرے رب عظیم اور بزرگی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس میں بہت زیادہ خیر ہے۔
یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ روایت مسلم۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس آیت میں نماز اور قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو بہترین عبادتیں ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ نماز اور قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو پیش کرنا انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے پیغام آخری اور تیسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے پیغام سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور موت کے بعد کی زندگی تمام بھلائیوں سے منقطع ہو جائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ برائے کثرت رزق اور رحمت و کثرت خیرات و برکات۔ ہر قسم کی خیرات و برکت، رزق اور رحمت کی کثرت اور انعامات الہیہ کے لیے یہ وظیفہ نہایت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی پوری صورت 11 بار، 40 بار یا 100 بار پڑھیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس وظیفے کا بہتر وقت بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے، بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے یا بعد نماز عشاء ہونے سے پہلے۔ اس وظیفے کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ اسے تو ہر امتی انشاءاللہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب اور سعادت مند حضرات ایسے ہوں گے جن کو سب سے پہلے سیراب ہونے کا اعزاز ملے گا۔ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حوض کوثر پر آنے والے مہاجر فقراء حضرات ہوں گے جو دنیا میں گندہ بال والے اور ویلے کچیلے کپڑوں والے ہوں گے، جو ناز و نام اور رہنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے اور گھر کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے۔ ان کی دنیاوی بے سر و سامانی کی وجہ ہے، یعنی ان کی بے کسی دیکھ کر کوئی ناز پلنے والی عورت ان سے نکاح کرنے پر تیار نہیں ہوگی، اور اگر وہ کسی کے دروازے پر جائیں گے تو ان کے لیے لوگ دروازے کھولنا بھی پسند نہ کریں گے۔ دنیا میں تو ان کا یہ مسکنت کا حال ہوگا اور آخرت میں ان کا وہ اعزاز کرام ہوگا جو کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر بلائے جائیں گے۔